لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوش آمدید۔ ہم اللہ سے آپ کے لیے آسان اور محفوظ حج، کامیاب سفر، مقبول حج اور مشکور سعی کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ ایک اہم پہلو پر بات کریں گے جو تمام حاجیوں کے لیے ان کی عمر اور ملک سے قطع نظر اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے حاجیوں کے لیے صحت کی ہدایات کے حوالے سے قوانین اور خدمات کا موضوع۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مشاعر مقدسہ میں دستیاب طبی خدمات اور وہ طبی ہدایات بھی جن کی حاجی کو حج پر پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ پیغام ان تک پہنچے، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ حج دنیا کے سب سے بڑے انسانی اجتماعات میں سے ایک ہے، جہاں مختلف ممالک، مختلف ثقافتوں اور مختلف طبی حالات والے لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کے لیے لوگ آئے اور دور دراز کے علاقوں سے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس جگہ جمع ہوئے۔ اسی تناظر میں ہمارے لیے صحت کے بارے میں آگاہی ضروری ہے تاکہ ہم اور دوسروں کی حفاظت کر سکیں، حج کے مناسک کی محفوظ ادائیگی کو یقینی بنائیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور دوسروں کو بھی متعدی بیماریوں سے بچانے، طبی خطرات کو کم کرنے اور حاجیوں کی عمومی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ طبی ہدایات کے موضوع پر اور حاجی کو کن باتوں کا یقین کر لینا چاہیے، ہم اس کا آغاز حج سے پہلے اور اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کریں گے۔ تو اے اللہ کے گھر کے حاجی، حج پر روانہ ہونے اور مشاعر مقدسہ کے علاقوں میں پہنچنے سے پہلے آپ سے کیا مطلوب ہے؟ سب سے پہلے مملکت کے اندر سے آنے والے حاجیوں کے لیے کچھ لازمی ویکسینز مقرر کی گئی ہیں، جن میں گردن توڑ بخار کی ویکسین اور ہر سال لگائی جانے والی موسمی انفلوئنزا کی ویکسین بھی شامل ہیں۔ یہ ویکسینز حاجیوں کی صحت اور حفاظت کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہیں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور ان کا سفر بخیر و عافیت گزرے۔ گردن توڑ بخار کی ویکسین ہر 5 سال میں ایک بار لگتی ہے، لہٰذا اگر 5 سال گزر چکے ہیں تو آپ کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسین لینا ضروری ہے۔ جہاں تک موسمی انفلوئنزا کی ویکسین کا تعلق ہے تو یہ سالانہ ہے، ہر سال آپ کو یہ ویکسین لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اسے 1 سال نہ گزرا ہو۔ کچھ لوگ یہ ویکسین لگواتے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ سردیوں کے موسم میں اور ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا ہوتا، تو جب 1 سال مکمل ہو جائے آپ موسمی انفلوئنزا کی ویکسین لگوائیں۔ آپ یہ ویکسین یا دونوں ویکسین حج سے پہلے لگوائیں، کم از کم 10 دن پہلے۔ 10 دن پہلے یہ ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے۔ یہ 2 قسم کی ویکسین، گردن توڑ بخار اور موسمی انفلوئنزا، اندرون ملک سے آنے والے حجاج کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب سعودی عرب سے باہر سے آنے والے حجاج، ضروری یا لازمی طبی ویکسینز کون سی ہیں؟ طبی ویکسینز کا ایک مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے زرد بخار اور اس کے خلاف یہ ویکسین، زرد بخار کے خلاف۔ یہ مخصوص ممالک کے لیے لازمی ویکسین ہے، جن میں افریقہ کے کچھ ممالک اور لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ حج کے لیے روانگی یا حج پر پہنچنے کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے لگوانی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف ویکسین لگوا لے، زرد بخار کی، زندگی میں ایک بار، اگر اس نے یہ پہلے لگوائی ہوئی ہے تو اسے سعودی عرب آنے سے پہلے اسے دوبارہ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے ان ویکسینز میں سے جن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور حاجی کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ گردن توڑ بخار کی ویکسین ہے، اور یہ بھی ایک لازمی ویکسین ہے اور اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے تمام حجاج کے لیے لازمی ہے، اور یہ حج سے 10 دن پہلے ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہر 5 سال میں ایک بار ہے، مخصوص ممالک کے لیے پولیو کی ویکسین بھی ہے، یہ حج سے 4 ہفتے پہلے ہونی چاہیے،
اور یہ خوراک ایک بوسٹر ڈوز کے طور پر لی جاتی ہے۔ موسمی انفلوئنزا کی ویکسین اندرون اور بیرون ملک سب کے لیے ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ یہ حج سے پہلے ہے، اور اگر انفلوئنزا کی ویکسین کو موسمی کو 1 سال گزر گیا ہو، سعودی عرب سے باہر کے تمام ممالک سے آنے والوں کے لیے بھی اہم ویکسینز میں سے ایک ٹرپل وائرس کے خلاف ویکسین ہے، خسرہ، کنپھیڑے اور روبیلا کے خلاف ٹرپل وائرل ویکسین۔ یہ حج سے 2 ہفتے پہلے ہونی چاہیے، اور خوراک کی مدت یا قوت مدافعت کے لیے اس کے دینے کا وقت عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اے حاجی، تاکہ آپ اپنا حج آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں، اور ہم حقوق و فرائض یا خدمات اور ضوابط کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کچھ بہت اہم باتیں ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے حج کی آسانی اور سہولت سے ادائیگی میں آپ کی مددگار ہوں گی۔ کچھ عام طبی ہدایات ہیں جن پر آپ کو حج پر آنے سے پہلے عمل کرنا چاہیے، اور حج کے دوران بھی ان میں سے ایک بہت اہم ہدایت یہ ہے، ورزش کرنا۔ تو ورزش کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ آپ اللہ عز و جل کے حکم سے مناسک کو بہترین طریقہ سے ادا کر سکیں گے، آپ کی صحت کی حالت بہتر ہوگی۔ حج میں آپ جو کوشش کریں گے وہ آسان ہوگی، اور آپ پر کوئی بوجھ یا تھکن نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر حج پر آنے سے پہلے 20 سے لے کر 60 منٹ تک ایروبک ورزش، روزانہ پٹھوں کو کھینچنے والی ورزشیں بھی مسلسل کئی دنوں تک کریں۔ حج پر آنے سے پہلے ایک طویل مدت تک اپنی کوششوں میں بتدریج اضافہ کریں تاکہ قوت برداشت اور فٹنس زیادہ ہو۔ اپنی صحت بخش غذا کا خیال رکھیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ورزش کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہونی چاہیے۔ مایعات پینا، جسم کے لیے کافی آرام، یہ سب مددگار اور سازگار ہے تاکہ آپ اللہ عز و جل کے حکم سے حج ادا کریں اور اس میں کوشش اور توانائی صرف کریں۔ اور یہ آپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگا اگر حاجی نے حج پر آنے سے پہلے کوئی کوشش یا توانائی صرف نہ کی ہو، تو حج میں یعنی اسے کچھ تھکن یا بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جو کہ اگر اللہ عز و جل کے حکم کے بعد وہ حج پر آنے سے کافی عرصہ پہلے کوشش، توانائی اور ورزش کرتا تو یہ اس کے لیے آسان اور مددگار ہوتی تاکہ وہ چستی اور فٹنس کے ساتھ حج ادا کر سکے۔ بزرگوں یا 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کچھ خاص ہدایات بھی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کا حج قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ان کے لیے ہم کلائی کے بینڈ کے استعمال کی ہدایت مخصوص کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بینڈ ہے جس میں حاجی کا نام، اس کی تفصیلات، شہریت، پتہ، طبی حالت اور خون کا گروپ درج ہوتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے بعد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس حاجی کو کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو اس بینڈ کے ذریعے براہ راست اس کی معلومات، خون کے گروپ اور طبی حالت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، تاکہ حاجی، چاہے وہ عام حاجی ہو یا پھر وہ بزرگ حاجی جن کا ہم نے ذکر کیا، حج سے پہلے اپنی جسمانی فٹنس بڑھا سکیں۔ تو حج سے کافی عرصہ پہلے، مثلاً 1 یا 2 ماہ پہلے، روزانہ کی سرگرمی ضروری ہے۔ آپ آلات یا سٹیپ ٹریکر پر اپنے قدموں کی تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ 10,000 قدم۔ اگر آپ کو کوئی دائمی طبی مسئلہ ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور حج کی ادائیگی کے لیے ایک ہیلتھ پلان بنوانا چاہیے جو واضح کرے کہ آپ کتنی مشقت برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو کون سی دوائیں لینی ہیں، کیا علاج کے منصوبے میں کوئی تبدیلی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ طبی مشورہ یہ ہو کہ آپ حج نہیں کر سکتے، اور حج، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اس کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو آپ معذور ہیں، آپ اپنی جگہ کسی اور کو حج کے لیے بھیج سکتے ہیں۔